اب وہ چند مناظرے آپ کی خدمت بیان کروں اور اس کے بعد پھر موضوع کو میں تھوڑا سا تبدیل کروں. یحییٰ ابن اقسم کے ساتھ کچھ اور ملاقاتیں بھی ہوئی. یحییٰ ابن اقسم بہت بوڑھا آدمی اور امام بہت چھوٹے، یعنی سمجھ لیجئے کہ وہ 70-80 برس کا ہے اور امام 7-8 برس کے، اتنا فرق. امام کی خدمت میں آتا ہے اور امام کی خدمت میں آنے کے بعد کہتا ہے کہ یہ ابن رسول اللہ، ظاہراً یہ جملے ہیں کہ واللہ خدا کی قسم میرے ذہن میں کچھ سوالات ہیں میں کرنا چاہتا ہوں، لیکن کان واللہ لاستحیی منک، ظاہراً یہ جملے ہیں. کہتا ہے کہ لیکن مجھے شرم آتی ہے کہ میں آپ سے کیسے سوالات کروں. یعنی یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ میں اتنا بڑا عالم دین، اتنا بڑا صاحب منصب، اور آپ اتنی چھوٹی عمر کی، آپ سے میں کیسے سوال کروں، مجھے یہ سوال کرنے میں شرم آ رہی ہے. امام نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں تیرے سوال کا خود ہی اظہار کر دوں؟ کہا کہ آپ بتا سکتے ہیں کہ میرے ذہن میں کیا سوال ہے. امام نے ارشاد فرمایا تسألنی عن الامام، تو سوال کرنا چاہتا ہے کہ امام کون ہے. کہنے لگا ہوا ھذا، واقعا میرا یہی سوال ہے کہ اس زمانے کا امام کون ہے. فرمانے لگے انا ہوا، میں ہی تو وہ امام ہوں. جب یہ جواب سن لیا، اب تعجب کی بات یہ ہے کہ کہنے لگا پھر آپ کی امامت پر دلیل کیا ہے، علامت کیا ہے. یعنی تعجب کی بات یہ ہے کہ دیکھ رہا ہے کہ میرے دل کی بات انہوں نے اپنی زبان پر جاری کر دی ہے، اب اس سے بڑی دلیل کی کیا ضرورت ہے، علامت کی کیا ضرورت ہے. لیکن پھر بھی وہ کہتا ہے کہ آپ بتائیے کہ آپ کے امام ہونے کی کیا دلیل ہے، ما علامتہ، اس کی علامت کیا ہے. اب امام خاموش رہے. امام کا عصا بولنے لگا اور امام کے عصا سے آواز آئی ان مولایا امام هذه الزمان یا هذا الزمان، یاد رکھ جو میرا مولا اور آقا ہے وہ اس زمانے کا امام ہے اور وہ حجت خدا ہے. اور جس طریقے سے عصائے موسیٰ جناب موسیٰ کی نبوت پر مہر بنتی ہے، اسی طریقے سے عصائے امام تقی کی امامت پر مہر بنتی ہے. پھر ایک اور گفتگو ہے جو یحییٰ ابن اقسم اور امام کے درمیان ہوئی ہے، اور اس گفتگو کے بعد ہم ایک تھوڑے سے نئے موضوع کی طرف جائیں گے. یحییٰ ابن اقسم جب آتا ہے امام کی خدمت میں تو ایسے سوالات کرتا ہے، اور نہیں معلوم کہ اب یہ اس واقعے سے پہلے کا واقعہ ہے یا اس کے بعد کا واقعہ ہے، اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ آپ کو جو آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ امام وقت ہیں، آپ کو امامت ملی ہے، تو بظاہر تو روایات سے یہ ثابت نہیں ہوتا. روایتوں کے اندر تو یہ بات موجود ہے کہ جیسے اہل سنت حق پر ہیں. اور پھر خلیفہ اول خلیفہ ثانی کے بارے میں وہ جو روایتیں موجود ہوتی ہیں بیان کرنا شروع کرتا ہے. اب میں آپ کی خدمت میں وہ روایتیں خود کتاب ہی سرچ کر رہا ہوں. کہتا ہے کہ نبی اکرم کی ایک حدیث ہم تک پہنچی ہے کہ نبی اکرم کے اوپر جبرائیل امی نازل ہوئے اور یہ پیغام لے کر نازل ہوئے کہ خدا نے آپ پر سلام بھیجا ہے اور ایک سلام خلیفہ اول کو بھی دیا ہے. اس زمانے میں تو خلیفہ نہیں تھے، لیکن میں بات کو پہنچانے کے لیے آپ تک یہ عرض کر رہا ہوں کہ وہ جو بڑے بزرگ ہیں ان تک یہ پیغام پہنچایا کہ آپ پر بھی پروردگار کا سلام ہو. اور پھر رسول اکرم سے یہ بھی فرمایا کہ اے رسول آپ ان سے سوال کیجئے، سل ابا بکر هل هو عنی راض فانی عنہ راض، آپ ان سے معلوم کیجئے کہ کیا یہ خدا سے راضی ہیں، خدا تو ان سے راضی ہے. اتنا بڑا مقام ان کا کہ خدا ان سے سوال کر رہا ہے کہ کیا آپ خدا سے راضی ہیں، جبکہ خدا آپ سے راضی ہے. یعنی ہم وہ جو مقام سورہ فجر کی آخری آیتوں کے اندر دیکھتے ہیں کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف پلٹا اس حالت میں کہ تو اپنے رب سے راضی ہو، تیرا رب تجھ سے راضی ہو. تو یہ بعد میں جو بعد والی بات ہے وہ پہلے لے کر آگے. خدا تو آپ سے راضی ہے، لیکن کیا آپ بھی خدا سے راضی ہیں؟ یہ ذرا پوچھیے. آپ اس روایت کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اتنا بڑا مقام تھا ان کا. تو سب سے پہلی بات امام نے واضح کی کہ دیکھو کوئی بھی روایت ہم ایسی دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے اسے قرآن کریم کے سامنے رکھتے ہیں. اگر قرآن کریم کے مطابق ہوتی ہے تو اسے قبول کرتے ہیں، ورنہ اسے دیوار پر مارتے ہیں، ورنہ اسے قبول نہیں کرتے. اور جو سنت متواترہ ہے
جس کو آپ بھی مانتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں، متفقون علیہ ہے، اس پر رہ کر ہم گفتگو کرتے ہیں. اگر اس کے مطابق کوئی روایت ہوتی ہے تو اسے مانتے ہیں، ورنہ قبول نہیں کرتے. اب دیکھیں اس اصول کو کیسے استعمال کیا ہے امام نے، اس میں ذرا ملاحظہ فرمائیے گا. اور پھر امام نے یہ حدیث بیان کی جو صحیح بخاری کی بھی شاید سب سے پہلی حدیث ہے کہ نبی اکرم نے ارشاد فرمایا تھا اپنے وقت آخر کہ میرے جانے کے بعد جھوٹی حدیثیں گھڑنے والے لوگ بہت بڑھ جائیں گے، میرے نام سے جھوٹی روایتیں منسوب کریں گے. فمن کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. یاد رکھے جس نے میری نسبت سے کوئی جھوٹی حدیث گھڑی تو اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہوگا، چاہے وہ کتنا ہی معتبر شخص ہو، کتنا ہی ظاہری طور پر پاک و پاکیزہ ہو، اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہوگا جس نے میری طرف سے کوئی جھوٹی حدیث کو گھڑا ہے. امام نے اس سوال کو سننے کے بعد قرآن کریم کی ایک آیت پیش کی. کہا قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے، خدا قرآن کریم میں کہہ رہا ہے کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تمہاری شہرت سے زیادہ نزدیک ہیں اور تمہارے حالات کو تم سے زیادہ جانتے ہیں. وہ خدا جو ہماری شہرت سے نزدیک اور ہمارے حالات سے زیادہ جانتا ہو، وہ خدا پوچھے گا رسول اکرم کے ذریعے کہ ان سے معلوم کرو کہ کیا یہ ہم سے راضی ہیں یا راضی نہیں ہیں. وہ خدا تو پہلے ہی جانتا ہے. بندے کا معاملہ ہے کہ بندہ اس سے راضی ہے راضی نہیں ہے. تو شاید بظاہر روایت کے اندر الفاظ مختلف ہونے چاہیے، لیکن آپ تک جو روایت پہنچی ہے وہ نادرست ہے. اچھا، اس مناظرے کے اندر کچھ اور جملے بھی ہیں جو بڑے خوبصورت ہیں. امام نے بہت تحمل کے ساتھ ان روایتوں کو سنا ہے اور جواب دیا ہے. کہیں کسی موقع پر یہ نہیں کہا کہ کیسے ممکن ہے کہ تم نے ایک جھوٹی روایت کو فضائل کے اندر بیان کر دیا، اور کبھی یہ نہیں کہا کہ میں انہیں نہیں مانتا ہوں، ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے. بلکہ بعض جگہوں پر اس واقعے کے اندر کہا ہے کہ صحیح ہے، ہماری نظر میں بھی پہلے کا بہت احترام ہے، دوسرے کا بہت احترام ہے. یہ بار بار کہہ کر انہیں جوابات دیے تاکہ وہ علمی طور پر قائل ہو سکیں، دلیل سے قائل ہو سکیں کہ جن روایتوں کو آپ مان کر ان کو یہ ثابت کر رہے ہیں کہ وہ بڑے محترم تھے، وہ روایتیں ہی صحیح نہیں ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ ایک اور روایت بھی ہے نبی اکرم کی کہ ارشاد فرمایا ان مثل ابی بکر و عمر فی الارض کمثل جبرائیل و میکائیل فی السماء، کہ پہلے اور دوسرے کی زمین میں مثال ایسی ہے کہ جیسے جناب جبرائیل اور جناب میکائیل کی مثال آسمانوں میں ہے. ارشاد فرمایا امام نے کہ یہ کیسے ممکن ہے، جبرائیل و میکائیل جب سے پیدا ہوئے معصوم ہیں، وہ آسمانوں پر ہیں، حکم خدا کی کبھی نافرمانی نہیں کی انہوں نے، سب سے بڑے مقرب فرشتے ہیں جن کی زندگی کا کبھی کوئی ایک لمحہ نافرمانی میں نہیں گزرا، اور جن دو کی تم بات کرتے ہو ان کی زندگی کا آدھا حصہ تو شرک میں گزرا ہے. تو یہ کیسے برابر ہو سکتے ہیں جبرائیل و میکائیل کے؟ پھر کہنے لگا کہ ایک اور روایت میں یہ آیا ہے کہ یہ دونوں ایسے ہیں کہ انہما سیدہ کہول اہل الجنہ، کہ جب یہ جنت میں جائیں گے تو یہ بوڑھوں کے سردار ہوں گے. تو پھر امام نے وہی جواب جو آپ نے سنا بھی ہے کہ جنت میں کوئی بوڑھا جائے گا تو یہ سردار بنیں گے، جنت میں جو جائے گا وہ جوان ہوگا. لہٰذا یہ روایت کبھی بھی امام کی طرف سے نہیں آئی، پیغمبر کی طرف سے نہیں آئی ہے کہ بوڑھوں کے سردار ان کو بنایا گیا ہے. اور یاد رکھو یہ روایت وہ ہے کہ جو بنی امیہ نے گھڑی تھی، یہ باقاعدہ بیان کیا. بیان کرنے کی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ اب جو مقابلہ ہو رہا ہے اور جس دربار میں ہے وہ بنی امیہ کا نہیں ہے، وہ بنی عباس کا ہے. لہٰذا بنی امیہ کی جتنی حقیقت ہے وہ بیان کر سکتے ہیں. بنی عباس کا دربار ہے، بنی امیہ کے مخالفین کا دربار ہے، لہٰذا اس دربار میں بنی امیہ کے بارے میں جتنی حقیقت ہے وہ بیان کر سکتے تھے. لہٰذا کہا کہ یہ بنی امیہ کے زمانے میں کام کیا گیا ہے. اور میں آپ کی خدمت میں اگر موقع ملا تو اس واقعے کو بھی عرض کروں گا کہ بنی امیہ نے کس طریقے سے کام کیا. پھر کہا کہ ایک اور روایت ہے کہ ان عمر بن الخطاب سراج اہل الجنہ، کہ ان کے بارے میں یہ کہا گیا کہ جنت کے اندر جو چراغ ہوں گے وہ یہ ہوں گے، ان سے روشنی ساطع ہوگی. تو امام نے شاہ فرمایا جنت کے اندر صرف یہ نہیں ہوں گے، اگر یہ ہوں گے بھی تو بھی انبیاء کرام پہلے ہوں گے، اولیاء کرام موجود ہوں گے، فرشتے ہوں گے، ان میں سے کسی کے بھی چراغ سے کوئی روشنی نہیں ہوگی اور ان کے چراغ سے روشنی جاری ہوگی. یہ تو عجیب بات ہے. تو یہ تو ایسا ہو گیا کہ پھر انبیاء سے بھی آپ نے ان کو افضل قرار دے دیا. جو آج کل خود ہمارے اوپر جو اعتراض کیا جا رہا ہے، تو یہ اس روایت سے خود اہل سنت کے اوپر اعتراض ہوتا ہے کہ
انبیاء سے بھی آپ نے زیادہ فوقیت دے دی ہے ان کو کہ جنت میں جو چراغ ہوں گے وہ یہ ہوں گے۔ پھر ایک اور روایت انہوں نے بیان کی کہ نبی اکرم نے ارشاد فرمایا ان السکینۃ تنطق علی لسان عمر، کہ جب یہ بات کرتے ہیں تو ان کی زبان سے سکون اور اطمینان جاری ہوتا ہے، اور ان کی باتیں سننے کے بعد انسان سارے جوابات کو لے لیتا ہے اور قانع ہو جاتا ہے، پھر کوئی سوال ذہن میں نہیں رہتا۔ پھر امام نے ارشاد فرمایا اگر تم یہ کہتے ہو کہ واقعاً یہ کوئی حقیقت رکھتی ہے تو ان سے زیادہ افضل تو تمہاری نگاہ میں وہ پہلے تھے، دوسرے کے مقابلے میں پہلے تمہاری نگاہ میں افضل ہیں۔ جبکہ وہ پہلا جب ممبر پر آیا تو ممبر پر آنے کے بعد یہ کہتا ہے کہ ان لی شیطانا یعترینی فاذا ملت فسددونی، وہ ممبر پر آنے کے بعد یہ کہنے لگا تھا کہ میرے ساتھ ہمیشہ شیطان ہوتا ہے، اگر میں کوئی غلط بات بیان کر دوں تو میری اصلاح کر دیا کرو۔ تو جو افضل ہے وہ آنے کے بعد یہ کہے کہ میرے ساتھ شیطان ہوتا ہے اور مجھ سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، میری زبان سے غلط باتیں نکل جاتی ہیں، اور دوسرا ایسی باتیں کہیں کہ اس کے جوابات سننے کے بعد انسان کو اطمینان ہو جائے، یہ کیسے ممکن ہے؟ پھر کہا کہ نبی اکرم کی ایک اور حدیث بھی ہے کہ لو لم ابعث لبعث عمر، اگر مجھے نبی نہیں بنایا گیا ہوتا تو ان کو نبی بنایا جاتا۔ تو پھر امام نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کریم کی آیت ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ، کہ اے نبی اس وقت کو یاد کرو کہ جب نبیوں سے عہد لیا جا رہا تھا نبوت کے بارے میں، اور جناب نوح علیہ السلام سے بھی عہد لیا گیا اور تم سے بھی عہد لیا گیا، تو اس کا مطلب یہ تو یہ ہوا کہ نبی پہلے ہی سے نبی ہو کر آتا ہے، نبی سے پہلے ہی سے میثاق لیا گیا ہے، وعدہ نبوت لیا گیا ہے۔ تو یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ پہلے ہی سے جو نبی طے شدہ ہوں وہ یہاں پر جب آئیں تو پھر یہ کہا جائے کہ اگر میں نبی نہیں ہوتا تو یہ نبی ہوتے؟ تو یہ نبی تو پہلے ہی سے طے شدہ تھے، اس لیے کسی اور کے بارے میں یہ کہنا کہ انہیں نبوت مل جاتی یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ ایک درود پڑھ دیجیے گا محمد وعلی محمد۔ کیا پھر ایک اور نبی اکرم کی حدیث ہے کہ نبی نے ارشاد فرمایا ما احتبس عنی الوحی قط الا ظننته قد نزل علی آل الخطاب، کبھی کبھار وحی مجھ پر نازل ہوتی تھی لیکن منقطع ہو جاتی تھی، اور ایک طویل عرصے تک وحی نازل نہیں ہوتی تھی، تو میں یہ سوچا، کر نبی اکرم کے بارے میں نعوذ باللہ یہ کہا جا رہا ہے کہ نبی اکرم ارشاد فرماتے ہیں میں سوچتا تھا کہ شاید یہ وحی مجھ پر نازل نہیں ہو رہی ہے بلکہ اس دوسرے پر نازل ہونا شروع ہو گئی۔ جب یہ بات انہوں نے بیان کی تو پھر امام نے قرآن کریم سے آیت پیش کی کہ قرآن کریم نے کہا ہے کہ اللہ یصطفی من الملائکۃ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، کہ پروردگار نے ملائکہ میں سے اور لوگوں میں سے رسولوں کو چن لیا ہے، یعنی ملائکہ میں سے مقربین کا انتخاب کر لیا ہے اور عام انسانوں میں سے رسولوں کو انتخاب کر لیا ہے۔ تو جب انتخاب خدا نے پہلے ہی سے کر لیا ہے تو کیسے ممکن ہے کہ خدا اپنے انتخاب میں غلطی کرے؟ غلطی نہیں ہو سکتی کہ یہاں وحی نازل ہونا چاہیے تھی اور اس کے بعد غلطی سے دوسری جگہ وحی نازل ہونا شروع ہو جائے۔ پھر کہا کہ ایک اور حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی ہے کہ لو نزل العذاب لما نجا منہ الا عمر، اگر عذاب نازل ہو جائے تو کوئی نجات نہیں پا سکتا سوائے اس کے۔ اور شاید الٹی ہونی چاہیے تھی حدیث کہ سب نجات پا سکتے ہیں۔ تو امام نے شاہ فرمایا کہ یہ بات بھی قرآن کریم کی آیت کے خلاف ہے، کیونکہ قرآن کریم میں یہ آیت موجود ہے کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، کہ خدا کبھی عذاب نازل کر ہی نہیں سکتا جب تک اے رسول آپ ان کے درمیان موجود ہیں۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور خدا کبھی عذاب نازل ہی نہیں کر سکتا جب تک یہ لوگ استغفار کر رہے ہیں۔ تو جب تک نبی موجود تھے اور نبی اپنی زبان سے جملے جاری کریں تو یہ تو قرآن کی آیت کے خلاف ہے کہ نبی کی موجودگی میں جب عذاب آ ہی نہیں سکتا تو کیسے نبی ارشاد فرما سکتے ہیں کہ اگر عذاب آ جائے تو سب ہلاک ہو جائیں گے سوائے ان کے؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اب اس کے اندر چند ایک نقطے ہیں
اس کو بیان کریں اور پھر ہم اس موضوع کو مزید آگے بڑھائیں کہ دیکھیں امام نے ان کے ایک ایک سوال کو سنا اور بڑے تحمل کے ساتھ جواب دیا، اور اکثر کا جواب آپ نے دیکھا کہ قرآن کریم کی آیت سے دیا۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ ہمیں یہ کوشش کرنا چاہیے، اور یہ سب سے پہلے ہمارے لیے بات ہے کہ جب جواب دیں اہل سنت کو، جو مسلمانوں کی مشترک کتاب ہے جس کو سب مانتے ہیں اور کلام الہی ہے، اس سے جواب دیا جائے، قرآن کریم سے جواب دیا جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جو ان کے یہاں بھی متفقن علیہ ہے، ان متفقن علیہ باتوں کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے انہی کے حوالے سے، انہی کے خلاف۔ مثال کے طور پر خود اہل سنت یہ تسلیم کرتے ہیں کہ خلیفہ اول ہوں، خلیفہ ثانی ہوں یا دوسرے افراد ہوں، ان کی زندگی کا اکثر حصہ بت پرستی میں گزرا ہے، شرک میں گزرا ہے، انہوں نے سجدے کیے ہیں بتوں کے آگے، اور جب یہ ایمان لے کر آئے ہیں یا اسلام لے کر آئے ہیں اس وقت انہوں نے سجدہ کرنا شروع کیا ہے خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے، ورنہ اس سے پہلے تک یہ بتوں کو پرستش کیا کرتے تھے۔ تو یہ خود جب تسلیم کر رہے ہیں کہ ان کی زندگی کا اکثر حصہ شرک کے ساتھ گزرا ہے اور کفر کے ساتھ گزرا ہے، تو پھر ان کے یہ فضائل بیان ہی نہیں ہو سکتے ہیں کہ یہ شروع سے معصوم تھے، ان کو عہدہ الہی حاصل تھا، ان کو نبی اکرم نے پہلے ہی انتخاب کر لیا تھا، یہ فضائل بیان ہی نہیں ہو سکتے۔ اور ہم جس امام کو مانتے ہیں اس کی ولادت ہی خانہ کعبہ میں ہوئی ہے۔ تو ہمارے امام میں الحمدللہ جو پوری تاریخ بیان ہوئی ہے، اور اہل سنت نے بھی اس کو نقل کیا ہے اور تسلیم کرتے ہیں، اب اس دفعہ خود ٹیلی ویژن پر بھی یہ بات آئی اور اعتراف کیا کہ ہمارے یہاں بھی یہ متفقون علیہ بات ہے کہ مولا کائنات وہ واحد انسان ہے جن کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی ہے، اور انہوں نے کبھی اپنے سر کو نہیں جھکایا ہے اور کبھی سجدہ نہیں کیا ہے سوائے حقیقی معبود کے، بتوں کے سامنے کبھی سجدہ نہیں کیا ہے۔ تو یہ فضائل ائمہ کے بارے میں تو بیان ہو سکتے ہیں، مولا کائنات کے بارے میں تو بیان ہو سکتے ہیں، لیکن اور کسی شخصیت کے بارے میں بیان نہیں ہو سکتے، چاہے کوئی خلافت کو بعد میں حاصل کر لے، چاہے کوئی صحابیت کے درجے کو اپنے کاندھوں پر سجا لے، صحیح ہے کہ اگر اہل کردار ہیں تو وہ اپنے مقام پر اہمیت رکھتے ہیں، لیکن اس سے وہ شان ان کی پیدا نہیں ہو سکتی کہ جو ان کی سابقہ زندگی تھی ان کو ہم صحیح شمار کریں، جبکہ وہ خود اس بات کے قائل تھے کہ ہم نے زندگی کا اکثر حصہ شرک کے ساتھ گزارا ہے۔ ایک درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ یہ جو فضائل بعض دوسری شخصیات کے بیان ہوئے ہیں، جبکہ حقیقت میں وہ فضائل ائمہ اطہار علیہ السلام کے ہیں، یہ کیوں ہوا اور کیسے ہوا اس کو تھوڑا سا بیان کر کے ایک نتیجہ اہل سنت عالم دین کا بیان کرتا ہوں، اور پھر آج کی درس یہ مکمل ہو جائے گا۔ ابن ابی الحدید معتزلی نے شرح نہج البلاغہ میں ایک واقعے کو لکھا ہے۔ ابن ابی الحدید اہل سنت عالم دین، اور اس کی کتاب کو خود وہابی حضرات نے بھی اپنے سافٹ ویئر میں جگہ دی ہے اور اسے تسلیم کیا ہے۔ بہت بڑا مورخ، بہت بڑا ادیب، بہت بڑا شاعر، واقعاً علمی طور پر مضبوط شخصیت ہے، اور شاید یہ کہنا بھی نادرست نہیں ہوگا کہ جتنی بھی نہج البلاغہ کی شرح لکھی گئی ہیں اس میں شاید بہترین شرحوں میں سے ایک شرح ابن ابی الحدید معتزلی کی ہے۔ ایسے واقعات کو اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ جو پہلے کی پرانی کتابوں میں اب وہ محو ہو گئے ہیں، مٹ گئے ہیں، جلا دیے گئے ہیں، اب کسی اور کتاب میں باقی نہیں رہے ہیں وہ واقعات سوائے ابن ابی الحدید معتزلی کی کتاب کی۔ یعنی کچھ تاریخی حقائق کو اگر آپ کو تلاش کرنا ہے تو صرف ان کی کتاب میں ملیں گے اور کسی کتاب میں نہیں ملیں گے۔ اتنے بڑے مورخ۔ انہوں نے لکھا کہ جب امام حسن علیہ السلام سے صلح ہو گئی، اور حاکم شام کو خلافت حاصل ہو گئی اور حکومت حاصل ہو گئی، تو حاکم شام نے اب یہ کام کیا کہ اپنے سارے گورنروں کو خط لکھا کہ تم منبر سے سب و شتم کرنا شروع کرو، علی کے خلاف، اولاد علی کے خلاف، اصحاب علی کے خلاف، جس میں ابن عباس بھی ہیں، مالک اشتر بھی ہیں، ان سب کے اوپر بھی سب و شتم کرو، اولاد علی پر بھی سب و شتم کرو۔ منبروں سے سب و شتم ہوتا رہا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ کوئی ایک اپنے علاقے کا عالم دین جو قرآن و حدیث کی باتیں کرتا ہے، وہ الحمد و ثنا کے بعد اور صلوات کے بعد یہ کام کرے کہ نعوذ باللہ اللہم لعن فلاں فلاں فلاں، تو کتنی معتبر بات لوگوں کی نظر میں سمجھی جائے گی کہ یقیناً اگر اس نے لعنت بھیجی ہے تو کچھ روایتوں کو دیکھ کر بھیجی ہوگی۔
معتبر بات سمجھی جائے گی. لہٰذا یہ سلسلہ جاری رہا. پھر ابن ابی الحدید نے لکھا کہ حاکم شام نے پھر یہ کام کیا, کہا کہ اب سب و شتم ہو گیا ہے, جو علی کے چاہنے والے ہیں ان کو چن چن کر زندان میں ڈالو, یا انہیں قتل کر دو, یا انہیں جلا وطن کر دو. یہ کام ہونا شروع ہوا. تیسرا وہ مرحلہ آیا, پھر کہا کہ جو علی کے فضائل بیان ہوتے رہتے ہیں اور لوگوں کے یہاں مشہور ہیں, ان علی کے فضائل کو مٹا کر, مولا کائنات کے نام کو مٹا کر, جو شیخین ہیں اور دوسرے خلفاء ہیں ان کے نام کو لکھا جائے, اور مولا کائنات کے نام کو ہٹا ہٹا کر دوسروں کے نام شامل ہونے لگے. یہاں تک کہ پھر تیسرا اور چوتھا مرحلہ یہ شروع ہوا, کہا کہ اب ان کے فضائل تو بیان ہو گئے, ہمارے فضائل باقی رہ گئے. بنی امیہ کے فضائل بھی بیان ہوئے, ان کے فضائل بھی بیان ہوئے. ابن ابی الحدید نے پورا یہ واقعہ لکھا ہے اور میں نے خلاصتاً آپ کی خدمت بیان کر دیا. ابن ابی الحدید نے پھر نتیجہ دیا, کہا یاد رکھو یہ کام حاکم شام نے کیا ہے, بنی امیہ والوں نے کیا ہے, کہ جو فضائل علی کی شان میں نبی اکرم نے بیان کیے تھے اسے دوسروں کے حوالے سے بیان کر دیا, دوسروں کے نام سے بیان کر دیا. لہٰذا اب میں تمہیں ایک اصول دے کر جا رہا ہوں کہ اگر تم نے جاننا ہو کہ کون سی روایت صحیح ہے اور کون سی روایت غلط ہے, تو جان لو کہ اگر تمہیں دو روایتیں نظر آئیں جس میں سے ایک روایت میں علی کا نام لکھا ہو اور علی کے نام سے فضائل بیان کیے گئے ہوں, اور دوسرے روایت کے اندر روایت بعین ہی وہی ہو لیکن نام کسی اور کا ہو, تو یاد رکھنا وہ روایت جس میں کسی اور کا نام ہے وہ جھوٹی روایت ہے, اور جس میں علی کا نام ہے وہی سچی روایت ہے. اس پروردگار سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں زندگی اور موت کے وقت محمد وآل محمد کے ساتھ رہنے کی توفیق نصیب فرما, اور سیرت محمد وآل محمد پر چلنے کی توفیق نصیب فرما. زمانے کے امام کی ظہور میں تعجیل فرما, ان کے عاشقین جانثاروں میں ہم سب کا نام شامل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین. برحمتک یا ارحم الراحمین. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.